اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ کا نام ہے نا، یا قوی القادر المقتدر قوّنی وقوّ قلبی، یہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ اچھے رشتے کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ وتر کی نماز کی تیسری رکعت میں امام غلطی سے قنوت اس نے نہیں پڑھی، رکوع میں چلا گیا، کچھ مقتدی چلے گئے۔ بہرحال حنفی مسلک میں تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک قنوت، دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے، ان کے نزدیک سنت ہے، نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں۔ آب زمزم کو گرم کرنا منع ہے، باہر کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ آپ زمزم پیتے ہیں تو آپ کو بھی تو دھوپ نہیں لگنی چاہیے نا، آپ کو بھی گرم نہیں ہونا چاہیے۔ ایسے مسئلے پتہ نہیں کہاں سے گھڑتے ہیں لوگ، جیسے علامہ صاحب نے گھڑا ہے کہ 10 آداب گزرے ہیں، ہم 10ویں میں ہیں، 9 پتہ نہیں کہاں کھو گئے۔ میرے بیگم کا 2 دفعہ حمل ضائع ہو گیا، اللہ شفا دے، اللہ لمبی عمر والی اولاد عطا کرے۔ ہمارے محلے کی مسجد جو ہے گھر سے 400-500 فٹ دور ہے۔ مسجد شریف سے سپیکر کی تار ہم نے گھر میں لگائی ہوئی ہے، تو اسی سپیکر کی آواز پر امام کے پیچھے عورتیں نماز پڑھیں نہیں ہوگی بالکل، تو آپ کو تار لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ آج کل تو پاکستان میں جا کے ٹی وی لگائیں تو حرم کی نماز بھی آ رہی ہوگی، تو پھر اسی امام کے پیچھے شروع ہو جائے، وہاں نہیں ہوتی نماز۔ محمد اکرم بہاولپور سے ہیں، سلام کہتے ہیں، مہربانی اللہ آپ کو دین کے کام کی توفیق دے۔ میں نے عمرے میں طواف کے دوران بازو نکالنا یعنی استباح کرنا بھول گیا، کوئی دم نہیں۔ اگر نابالغ بچوں کو ہم نے عمرہ حج کرا دیا تو جب بالغ ہوں گے پھر فرض ادا کریں گے، ابھی تو فرض نہیں ہے نا ان پر، یہ تو نفلی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اولاد نرینہ عطا فرمائے، اس کے لیے دعا قرآن میں ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا مانگا کریں۔ غلاف کعبہ کے نیچے سے دھاگے نکالیں بالکل ناجائز ہے۔ ایک بچی اس کی اولاد نہیں ہو رہی، پہلے تو علاج بھی کرائے اور اس کے بعد سورۃ یوسف پڑھ کے اللہ سے دعا مانگے۔ مسجد عائشہ سے مرد بھی عمرہ کریں تو ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا ہے، تو کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کوئی ایسا عمل ہو جس میں خواب میں حضور کی زیارت ہو، سب سے زیادہ عمل ہے درود شریف، درود شریف زیادہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ زیارت بھی ہو جائے گی۔ فیصل نذیر جو ہیں پاکستان سے دعا کے لیے کہتے ہیں، اللہ ان کی آرزوئیں پوری کرے۔ میں پاکستان سے مدینے آئی، میری طبیعت خراب تھی، یعنی ایام کے دن تھے، احرام نہیں باندھا۔ یہاں آنے کے بعد جب میں ٹھیک ہو گئی تو مسجد عائشہ سے جا کے عمرہ کیا، ٹھیک ہے۔ جو لوگ کسی کو قرآن پڑھواتے ہیں ایصال کے لیے، بھائی جو لوگ پیسے دے کے پڑھاتے ہیں یہ تو کاروبار ہے، یہ کوئی ثواب نہیں ہے۔ پڑھنا پڑھانا ہے، خود پڑھو، دعا کرو اللہ سے۔
اگر کسی فوت شدہ کے لیے عمرے کا ثواب بخش سکتے ہیں۔ بہرحال مسجد عائشہ میں بھی عصر کے بعد نماز 2 رکعت نہ پڑھیں، اسی طرح عین جب سر پہ سورج ہو پھر بھی نہ پڑھیں، اوقات مکروہ میں نہ پڑھیں، بغیر 2 رکعت پڑھے ہوئے لبیک پڑھ کے آ جائیں۔ جو مر گئے ان کے لیے دعا کریں، قرآن پڑھیں، ذکر اذکار کریں۔ ایک آدمی نے پہلے حج نہیں کیا لیکن اب عمرے کے لیے آ گیا ہے تو اب اس پر حج فرض ہے؟ ہاں بالکل فرض ہے۔ کچھ عرصے سے مجھ پر اور میری بیوی پر جنات کے اثرات ہیں تو گھر میں سورۃ بقرہ پڑھا کریں، اگر نہ آئے تو اس کو ٹیلی فون میں فیڈ کر لیں اور لگی رہے، پورے دن سارے گھر میں چلتی رہے۔ بہرحال جمعہ سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھیں، بالکل ٹھیک ہے، جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت۔ باقی جو 12 رکعت ہیں وہ تو چاشت کی ہیں، اس کا ظہر سے کوئی تعلق نہیں۔ میرا نام انس ابو بکر ہے، میری اور میری بہن کی زبان میں لکنت ہے تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ آیت پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ میرے پتہ نہیں بھتیجے پتہ نہیں بہن کو 2 بچیوں کی پیدائش ہوئی الگ الگ، لیکن اللہ کے حکم سے دونوں نارمل نہیں تھے، نارمل نہیں تھے، چلے گئے تو اللہ کی مرضی، اگر ہیں تو اللہ زندہ رکھے۔ عصر کے بعد طواف کیا، 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ حرم میں جنازے کی نماز میں پہلی تکبیر کے بعد کافی ٹائم ہوتا ہے تو کیا ہم ثنا اور سورۃ الفاتحہ، ہمارے ہاں حنفی مسلک میں جنازے میں سورۃ الفاتحہ پڑھی ہی نہیں جاتی، چونکہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کا تعلق نماز سے ہے، جنازہ تو دعا ہے، کیونکہ اگر یہ نماز ہوتی تو پھر رکوع بھی ہوتا، سجدہ بھی ہوتا۔ میرے والدہ اور والد اللہ شفا عطا فرمائے، اگر دونوں نے عمرہ کیا ہے اور دونوں طواف صفا کر چکے ہیں تو ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں، اگر ایک نے کیا ہے اور ایک نے ابھی نہیں کیا تو پھر دم پڑ جائے گی۔